کہ اللہ کی رضا کیسے حاصل کی جاتی ہے اور اللہ کی رضا کتنی ضروری ہے۔ ویسے عموماً دیکھیں ہمارے معاشرے میں نا ایک عام سی بات ہے، جو چھوٹا بچہ ہے نا وہ بڑا ہونے کی خواہش کرتا ہے، اور جو بوڑھا ہے وہ جوان ہونے کی خواہش کرتا ہے، اور اسی طرح جس بندے کے پاس کوئی نوکری نہیں ہے وہ نوکری تلاش کرتا ہے، اور جس کے پاس نوکری ہے وہ اپنے کام سے تنگ ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ اور جس بندے کے پاس مال ہے وہ بھی تکلیف میں ہے، اور غریب بیچارہ مشقت میں ہے۔ جس کے پاس شہرت نہیں ہے وہ شہرت کی طرف جا رہا ہے، اور جس کے پاس شہرت ہے وہ خود کو شکست خوردہ تسلیم کرتا ہے۔ مطلب ہر ایک بندہ اپنے اس جگہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کو رکھا ہوا ہے وہ اس سے خوش نہیں ہے، اور ہر لمحہ انسان آگے جانے کے لیے سوچ رہا ہے۔ جو چیز اس کو دی گئی ہے وہ اس پہ راضی نہیں ہے۔ اگر زندگی میں انسان کسی مقصد کو، کسی ٹارگٹ کو اچیو کرنے کی کوشش کرتا ہے تو جب وہ اس مقصد کو پا لیتا ہے تو اس کا نفس کسی اور مقصد پہ جا کے کھڑا ہوتا ہے۔ کبھی اس نے یہ نہیں سوچا کہ جو مقصد مجھے مل گیا ہے میں اس پہ راضی ہوں۔ وہ راضی ہو کر دوسرے کی طرف نہیں جاتا، بلکہ جب اس کے پاس وہ چیز آ جاتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ میرے لیے کافی نہیں، وہ میرے لیے کافی نہیں ہے، وہ نیکسٹ دوسری چیز کی طرف دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی چیز، کوئی منصب جس کو انسان حاصل کر لیتا ہے وہ اس پہ راضی نہیں رہتا۔ اور سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر ابن آدم کو خزانے کی 2 وادیاں مل جائیں تو وہ تیسری وادی کی تلاش میں ہوگا، اور آپ فرماتے ہیں کہ ابن آدم کی آنکھ کو مٹی کے سوا کوئی بھی چیز نہیں بھر سکتی۔ تو اس کی آخر وجہ کیا؟ سب سے بڑی وجہ اللہ کی رضا پر راضی نہ رہنا۔ جو بندہ رب کی رضا پر راضی ہو جاتا ہے نا، پھر اسے ان تکالیف، ان مصائب سے کوئی پرواہ نہیں ہوتی، وہ ان چیزوں سے خوشی کے ساتھ گزر جاتا ہے۔ اور جو بندہ اللہ کی رضا پر راضی نہیں ہوتا وہ کسی نہ کسی نفسیاتی مرض میں مبتلا ہوتا، وہ کسی نہ کسی تکلیف سے گزر رہا ہوگا، اور اس تکلیف کو وہ اپنے اوپر حاوی کر لیتا ہے، کسی غم میں مبتلا ہوگا۔ مطلب جو بھی اللہ کی رضا پر راضی نہیں ہے وہ کسی نہ کسی تکلیف میں سے ضرور گزر رہا ہوتا ہے۔ تو جو بندہ اللہ کی رضا کو اپنا لے، اللہ کی رضا پر راضی ہو جائے، تو کیا کہتے ہیں کہ اس بندے کو یہ چیز فیل ہوگی، تکلیف ہوگی، وہ سارا کچھ ہوگا، لیکن اس کے دل میں سکون ہوگا، کیونکہ وہ اللہ کی رضا پر راضی ہے۔ جو راضی نہیں ہوتا وہ تو آہ و فغاں کرتا ہے، واویلا ڈالتا ہے، وہ طرح طرح کے ہیلے بہانے کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر شکوے شکایتیں کرتا ہے کہ اے اللہ یہ میرے لیے کافی نہیں ہے۔ بلکہ کچھ تو مطلب کہنے والے تو ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ اے رب کیا صرف میں ہی ملا ہوں اس کام کے لیے؟ مطلب وہ یہاں تک بھی کہہ دیتے ہیں۔ تو جو بندہ اللہ کی رضا پر راضی ہو جاتا ہے وہ یقیناً اسے ان چیزوں کا سامنا نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ کی رضا ایک ایسی باڑ ہے جو انسان کو تنگدستی اور خوشحالی دونوں صورتوں میں محفوظ رکھتی ہے۔ تو جب دنیا کی کوئی مصیبت اس کے سامنے آتی ہے تو وہ اللہ کی رضا، وہی رضا اس کو اپنی آغوش میں لے لیتی ہے اور اس وقت اس بندے پر اپنا سایہ کرتی ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ جو اللہ کی رضا میں راضی ہوتا ہے وہ ان چیزوں بڑا آسانی کے ساتھ گزر جاتا ہے، اسے ان چیزوں کا فیل ہی نہیں ہوتا۔ وہ دیکھیں کوئی بھی تکلیف ہو وہ کتنی بڑی ہوگی، اللہ تعالیٰ انسان کو کوئی بھی تکلیف یا کوئی بھی عمل وہ اس کی استطاعت سے بڑھ کر اس پر نہیں ڈالتا۔ تو جب ہر چیز آپ کی طاقت کے مطابق ہے تو پھر اتنا شور کیوں؟ کسی کو بتانے سے تکلیف کم ہو جائے گی؟ کبھی نہیں ہوگی۔ اللہ کی رضا میں راضی رہے۔ دوسرا یہ عمومی طور پر دیکھیں کہ کسی بندے کو ہی نہیں خوش کر سکتے، بلکہ مولانا نے آپ نے اس خطاب میں فرمایا ہے لوگوں کو راضی کرنے کی مراد یہ انسان کبھی بھی نہیں پا سکتا۔ دیکھیں ہماری زندگی گزر رہی ہے، اور جو یہ زندگی گزرتی جاتی ہے، عمر بڑھتی جاتی ہے، تو اس کول کو اگر دیکھیں اس کی حقیقت بھی ہم پر آیاں ہوتی ہے، اس کی سچائی بھی دیکھیں کیسے نکھر کر سامنے آ رہی ہے کہ آپ کسی کو راضی نہیں رکھ سکتے۔ دیکھیں ہر بندے کی اپنی فکر ہے، آپ کیسے اس کو اپنے سانچے میں ڈال سکتے؟ کبھی بھی نہیں ڈال سکتے۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا قول نقل فرمایا، امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں ہنستا ہوں تو لوگ پوچھتے ہیں کہ تم باوقار کیوں نہیں ہوتے، اور جب میں روتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ تم مسکراتے کیوں نہیں ہو، اور جب میں مسکراتا ہوں تو کہتے ہیں یہ کیسا عجیب بندہ، یہ تو تکبر کرتا ہے۔ اور فرماتے ہیں اگر میری پیشانی پر کوئی بل پڑ جائے، میں تیوری چڑھا لوں، تو لوگ کہتے ہیں دیکھا نا جو دل میں تھا وہ ظاہر ہو گیا۔ اگر میں بولنا چاہوں تو وہ کہتے ہیں بڑے بولتے ہو، اگر میں خاموش ہو جاؤں کہتے ہیں کہ بڑا کمزور زبان والا ہے۔ تو اگر آپ کسی بندے کو اس کے جواب میں نہیں کہیں تو اس کا سیدھا جواب ہوتا ہے یہ بھٹک گیا ہے۔ آپ صرف اس کی بات کو نہ مانیں تو وہ آپ پر فوراً حکم لگا دے گا یہ بھٹک گیا ہے، اور اگر آپ اس کی تائید کر دیں تو وہ کہے گا کہ یہ تو ہر ایک بندے کی ہاں میں ہاں ملا دیتا ہے۔ مطلب وہ فرماتے ہیں کہ آپ بندوں کو خوش کر ہی نہیں سکتے، بندوں کو خوش کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ تو وہ مولانا شیخ محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگوں کو خوش کرنے کی مراد ہے نا، یہ انسان کبھی بھی نہیں پا سکتا۔
بلکہ اللہ کو راضی کرنے کی مراد پا سکتا ہے، تو پھر وہ چیز حاصل کریں نا جس کو پا بھی سکتے ہیں، اس چیز کی طرف جائیں جس کو حاصل بھی کر سکتے ہیں، تو وہ اللہ کی رضا ہے۔ لوگوں کی رضا کی طرف کیوں جاتے؟ اب دیکھیں ہمارے یہاں جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے، ہم اس کی عیادت کے لیے جاتے ہیں تو ہمارے ذہن میں، ہمارے دل میں ایک ہی بات ہوتی ہے، اگر میں نہ گیا تو وہ کوئی شکوہ کرے گا۔ کبھی اس غرض سے جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مطلب خوش ہوگا اس بات پر، بلکہ حدیث مبارکہ میں تو یہاں تک آتا ہے کہ اگر کوئی بندہ شام کو کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو صبح تک فرشتے اس کی مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ لیکن یہ کب ہے؟ جب وہ بندہ اللہ کی رضا کی خاطر جائے گا۔ بلکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو شخص لوگوں کو ناراض کر کے اللہ کو راضی کرنے کی طرف جاتا ہے تو اللہ بھی اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے اور لوگ بھی اس سے راضی ہو جاتے ہیں، اور جو شخص اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی کرنے کی طرف جاتا ہے، نہ رب اس سے راضی ہوتا ہے اور نہ ہی لوگ اس سے راضی ہوتے ہیں۔ اور یہاں تک بھی نہیں، اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ اللہ و رسولہ احق ان یردوہ، کہ اللہ اور اس کا رسول اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ ان کو راضی کیا جائے۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے، اگر تم ایمان والے ہو تو پھر تم اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرو، نہ کہ لوگوں کو راضی کرو۔ تو اب دیکھیں یہ جو رضا ہے، اللہ کی رضا، یہ سکون قلب کا نام ہے، اور دل کا سکون اللہ کے اختیار میں۔ وہ حاصل کیسے ہوگا؟ وہ جب آپ خوشحالی اور تنگ دستی دونوں صورتوں میں جب اللہ کے حکم کو مانیں گے تو وہ رضا حاصل ہوگی۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے نصیب میں لکھ دیا، اللہ تعالیٰ سے اس کے بارے میں کوئی شکوہ و شکایت نہ کرنا۔ اور ایک بات اور، یہ مولانا شاہ محمد رضی اللہ تعالیٰ آپ نے خطبے کے اندر بھی ارشاد فرمائی ہے، آپ نے فرمایا کہ رضا کہتے ہیں ایسی چیز پر راضی نہ ہونا جس کو اسباب کے ساتھ بدلا جا سکتا ہے۔ کیسے؟ مثال کے طور پر کوئی بندہ بیمار ہے تو یہ نہیں کہ وہ بیماری کی حالت میں بس بیٹھا ہوا ہے کہ میں اللہ کی رضا پر راضی، نہیں، پہلے جو اس کے لیے اسباب ہیں ان کو بروکار لائے، پہلے کوشش کرے، ڈاکٹر کے پاس جائے، اپنا علاج کرائے۔ اگر وہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی اس کی بیماری ختم نہیں ہوئی تو اب وہ اللہ کی رضا پر راضی رہی، یہ اللہ کی رضا ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی بندہ غریب ہے، غریب بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک غریب ہونا اور ایک غریب بننا، اور یہ پاکستان میں بالخصوص ہے۔ غریب وہ ہوتا ہے کہ جو اپنی اس غربت سے نکل کر غنا کی طرف جانے کے لیے کوشش کرے، ان اسباب کو بروکار لائے، اس چیز کی طرف نکلے۔ اگر کوشش کرنے کے باوجود وہ غریب ہے تو پھر وہ اللہ کی رضا پر راضی رہے، پھر اس غربت پر وہ راضی رہے۔ اگر اس نے کوشش کی ہے، کوشش کرنے کے باوجود وہ غریب ہی ہے تو وہ اللہ کی رضا میں راضی رہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک مرتبہ نا ایک ایسے شخص کے گھر تشریف لے گئے جن کے والد صاحب کا انتقال ہو چکا تھا، تو آپ تعزیت کے لیے وہاں تشریف لے گئے، تو آپ نے جا کر فرمایا کہ اگر تم صبر کرو گے تو تمہاری تقدیر تمہیں اس حال میں ملے گی کہ تمہیں اجر ملے گا، اور اگر تم صبر نہیں کرو گے تو تمہاری تقدیر تمہیں اس حال میں ملے گی کہ تم گناہگار ہو۔ سمپل سی بات، صبر کرو گے تو اجر ملے گا، اگر صبر نہیں کرو گے تو اجر نہیں ملے گا۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ فلاح پا گیا وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے بقدر کفایت، مطلب زندگی گزارنے کے لیے اس کو رزق عطا کیا، اور اس کو جو کچھ بھی عطا کیا ساتھ اس کو اس پر صبر عطا کیا، اس کو قناعت عطا کی، اس کو اللہ کی رضا پر راضی رہنا سکھا دیا۔ تو جو بندہ یہ کام کرے گا وہ فلاح پا جائے۔ تو یہ رضا کا کنسپٹ ہے۔ بلکہ وہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جو امت کے فقیر لوگ ہوں گے نا، وہ دوسروں کی بنسبت 500 سال پہلے حساب و کتاب دے کر چلے گئے ہوں گے۔ جو بندہ اللہ کی رضا میں راضی رہے گا اس کو تو ویسے بھی اللہ تعالیٰ بہت نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ اولئک لہم عقبی الدار والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، کہ وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اللہ کی رضا کی خاطر، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کی، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا، انہیں عطا کیا، وہ اس میں سے خرچ بھی کرتے ہیں، سِرًّا وَعَلَانِيَةً وہ خفیہ طور پر بھی خرچ کرتے ہیں اور اعلانیہ طور پر بھی خرچ کرتے ہیں، وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ وہ اپنی برائی کو اپنی نیکی کے ذریعے مٹا دیتے، اولئک لہم عقبی الدار ان کی آخرت کا ٹھکانہ کتنا ہی عمدہ ہے۔ ابتدا میں دیکھیں کیا فرمایا، والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، اصل مقصد جو ان کا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی رضا۔ آگے والے جتنے بھی اعمال ہیں ان کی بیس کیا ہے؟ اللہ کی رضا۔ اگر اللہ کی رضا کے بغیر ہے تو وہ چیز نقصان دہ، وہ فائدہ مند نہیں ہو سکتی۔ وہ دنیا میں کسی کو خوش کرنے کے لیے تو ہو سکتی ہے لیکن اس میں اللہ کی رضا نہیں مل سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام
مقام پر ارشاد فرمایا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ واللہ بکل شیء علیم۔ جو بھی مصیبت آتی ہے الا بِإِذْنِ اللہ، وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ تو مجھے بتائیں، جب ایک بندے کو پتہ ہے کہ یہ مصیبت آئی ہی اللہ کی طرف سے ہے، تو پھر وہ شور و غل کرنے سے، شکوہ و شکایت کرنے سے کیا اس کو دور کر لے گا؟ نہیں کر سکتا۔ آیت مقدسہ دیکھیں، یہ لفظ ہے ما اصاب من مصیبت، یہ جو لفظ مصیبہ ہے نا، مصیبت کا لفظ یہ عربی میں باب افعال سے ہے۔ مصیب کہتے ہیں جس کے اندر تعدیہ پایا جاتا ہے، مطلب ایک چیز کو دوسری چیز تک پہنچایا جاتا ہے۔ تو یہ جو مصیبت ہوتی ہے نا، مصیبت آتی ہی اس لیے ہے کہ وہ اس بندے کو اس کے رب تک پہنچاتی ہے۔ مصیبت کا مطلب ہی پہنچانے والی ہے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، اور جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، ایمان کہتے کس کو ہے؟ اسلام، ایمان، احسان۔ ایمان ہے محبت کا نام۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تو ایمان ہے محبت کا نام۔ ومن یؤمن باللہ، جو اللہ سے محبت کرتا ہے، جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، یہدی قلبہ، اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے۔ مطلب یہ ایک محبت کا پروسیس ہے۔ تو مجھے بتائیں، دنیا میں جب آپ کا کوئی محبوب ہو اور وہ آپ کی طرف توجہ نہ کرے تو آپ اس کی توجہ اپنی طرف موڑنے کے لیے کوئی ہیلا بہانہ کوئی کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ تو وَمَن یُؤْمِن بِاللَّهِ، جو بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے، محبت کا دعویٰ رب کے ساتھ کرتا ہے، تو وہ کسی اور کی طرف تو نہیں جا سکتا نا۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ مصیبت بھیج کر اس بندے کو اپنی طرف کھینچ کے لاتا ہے۔ زندگی میں دیکھیں، والدین اور اولاد ہے، بلا تشبیہ و تمثیل، والدین اور اولاد ہے۔ اب اولاد والدین سے محبت کا دعویٰ کرتی ہے کہ نہیں کرتی؟ اور اس کے دوران مجھے یہ بھی بتائیں کہ کیا اولاد کو والدین جو جو حکم دیتے ہیں وہ سارے احکامات کو پورا کرتی ہے؟ نہیں کرتی۔ مطلب وہ دیکھتے ہیں جہاں پہ کچھ چل سکتی ہے تو وہ چلا دیتے ہیں، مطلب ہر بات کو پورا نہیں کر سکتے۔ اب والدین کی طرف سے ڈیمانڈ کیا ہے کہ جو جو کچھ آپ کو بتایا جا رہا ہے وہ پورا کرو۔ تو یہاں سے دوسری طرف سے محبت کا دعویٰ بھی ہے لیکن کام پورے نہیں ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ جب والدین کو پتہ چل جائے کہ اولاد حکم کی تعمیل نہیں کر رہی، پھر دو صورتیں، ایک یہ ہے کہ اس کی ضروریات کو محدود کر دیا جائے، دوسرا یہ ہے کہ مار کے ذریعے اس کی اصلاح کی جائے۔ تو پہلے میں کوشش ہوتی ہے والدین کی کہ اس کی جو ضرورت کی چیزیں، اس کی ضروریات کو تھوڑا محدود کرتے۔ اولاد کا جب خرچہ بند ہو جائے، وہ سمجھے کہ دنیا کی ہر چیز بلاک ہو گئی ہے۔ اب بچہ باہر گلی میں گیا، دکان پر گیا، جہاں کہیں بھی گیا ہے، اسے والدین کی یاد آئے گی۔ تو وہ والدین اس لیے کرتے ہیں کہ یہ کم از کم ہماری طرف مڑے، ہمارے قریب ہو اور عملی محبت کرے۔ جب یہ عملی محبت کرے گا تو وہ پہلے والی ساری چیزیں دوبارہ بحال ہو جاتی۔ تو جب بندہ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو کیا رب دیکھ نہیں رہا؟ رب تو دیکھ رہا ہے نا، محبت کا دعویٰ مجھ سے، اور دیکھا دائیں بائیں جا رہا ہے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ مصیبت بھیج کر اس بندے کو اپنے قریب کرتا ہے۔ تو جب بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو طرح طرح کی چیزوں سے نوازتا بھی ہے، دنیا میں بھی نوازتا ہے اور آخرت میں بھی نوازتا ہے۔ یہ اولیاء لوگ ہوتے ہیں جو یہ کیا کرتے ہیں، یہ یہی تو کرتے ہیں، مطلب جو بھی آ جائے یہ اس کو پی جاتے ہیں، صبر کرتے ہیں، اور سب سے زیادہ مصائب آتے بھی انہیں پر۔ جو جتنے قریب ہوگا، جتنا زیادہ محبوب ہوگا، اس پر اسی طرح سے اتنی ہی زیادہ گرفت ہوگی تاکہ وہ مزید قریب ہو، مزید قریب ہو۔ وہ اللہ تعالیٰ ہر لمحہ اس کو قریب سے قریب کرتا ہے۔ تو اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ مصیبت جس بندے پر آتی ہے وہ بندہ کوئی معمولی نہیں ہوتا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اگر بندہ زمین پر چل رہا ہے نا، چلتے چلتے اس کو ٹھوکر لگ جائے، اگر وہ بندہ اس پر صبر کر جائے تو اللہ اس کے بدلے میں بھی اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ دیکھیں، یہ ایک بخشش کے بہانے ہیں۔ مصیبت آتی اس لیے کہ بندے کو قریب کرے اور بخشوا دے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو اپنے قریب کر لیتے ہیں۔ اور جن کو اللہ تعالیٰ اپنے قریب کرتا ہے پھر ان پر طرح طرح کے انعامات کرتا ہے، اور جو وہ چاہتے ہیں پھر ان کو وہی دیتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے قاعدہ کہ اللہ تعالیٰ جس بندے پر جتنا راضی ہوتا ہے نا، اس بندے پر اتنی ہی آزمائشیں بھیجتا ہے۔ جتنی سخت آزمائش ہوتی ہے اس کا اتنا ہی بڑا اجر بھی ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو پھر اس کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے۔ تو جو بندہ اس پر راضی ہو جائے، اس کی قضا پر راضی ہو جائے تو وہ رضا پا گیا، اور جو بندہ اس پر ناراض ہو جائے رب بھی اس سے ناراض ہو جائے۔ تو اس لیے اس کو غنیمت سمجھے، اگر کوئی مصیبت آ رہی ہے تو اس کو غنیمت سمجھے اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرے۔